کہ چھوٹے طریقے سے اپنے کاروبار چلا رہے ہیں اور بدقسمتی سے 3 سال سے بارڈر بند ہے اور یہاں پہ بزنس نام کا کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی قدرت کا ایک نظام تھا, آگ لگی, آگ لگنے کے بعد ان لوگوں کو بڑا نقصان ہو گیا. میں اپنی جانب سے اور اپنے پارٹی کی جانب سے میں وفاق اور صوبائی سطح پہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کا لحاظہ کیا جائے, ان کو جو نقصانات ہے ان کا نقصان کا بھرپور طریقے سے ان کو مدد کیا جائے. دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ 3 چیزوں کا بڑا کمی ہے. ایک تو یہاں پہ ہمارے پاس فائر بریگیڈ نہیں ہے. یہاں آج تک انٹرنیشنل بارڈر سی پیک جیسا گوادر ہے اسی طرح سوسپورٹ بھی ہے. بدقسمتی سے ہمارے وفاق میں کوئی بندہ نہیں ہونے کی وجہ سے آج تک ہماری آواز اس وفاق تک صوبائی سطح تک نہیں پہنچ سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مشکلات یہ کہ ہمارا کوئی صوبہ میں یا وفاق میں ہمارا کوئی پوزیشن ہے نہیں. اب یہاں تک کہ سی پہ جیسا گوادر میں ہے اسی طرح یہاں گیٹ وے یہاں سے ہے اور یہاں سے گاڑیاں جا کے گوادر سے انٹرنیشنل ملکوں میں دوسرے ملکوں میں جانا ہے. آج تک یہاں پہ 112 کا کوئی نظام نہیں ہے اور آج تک جتنا لوگ والنٹیئرلی خدمت کر کے یہاں پہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, مشکلات فیملی کے ساتھ ٹورسٹ آ کے یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد یہاں کے لوکل لوگوں نے اپنی مدد آپ والنٹیئرلی ان کی خدمت کر کے ہاسپٹلوں میں لے جا کے ان کی علاج کیے, فرسٹ ایڈ دیے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ 25 بیڈ کا ہاسپٹل بن چکا ہے, ابھی تک اس کو اپرویٹ نہیں کر سکا. اتنا ناقص حکومت کہ آج تک میں نے نہیں دیکھا اتنا ناقص حکومت کو کہ 25 بیڈ کا ہاسپٹل بن گیا ہے لیکن اس کو آپریٹ کرنے کا کسی کے اندر جان نہیں ہے کہ اس کو آپریٹ کر کے لوگوں کے مسائل کا حل اس کی دہلیز پہ کیا جائے. اور 25 کروڑ روپے لگ گیا لیکن اس کا کوئی بینیفٹ لوکل لوگوں کو نہیں ملا ابھی تک. تیسری بات یہاں پہ سب سے بڑا مسائل ہمارے لیے یہ ہے کہ یہاں کے چھوٹے چھوٹے تجارت چھوٹے چھوٹے لوگوں لون لے کے سیٹیوں سے بینکوں سے وہ ڈیلی کے حساب سے ان کے گھروں پہ ان کو تنگ کرتے ہیں. ابھی اس وجہ سے لوگ پریشان ہیں, چھوٹے چھوٹے مشکلات میں مبتلا ہے. آج یہ اتنا بڑا آگ لگ کے اس کے مزید ان کے اوپر پریشانی ہو گئے ہیں. میرا 2 مطالبہ ہے. ایک تو ڈسٹرکٹ ہنزا حلقہ 6 سے کہ ہمارا کرنل عبید صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ فل فور چھوٹے چھوٹے جو لون لے کے انہوں نے اپنے کاروبار شروع کیے 3 سال سے کورونا کی وجہ سے یہ پورٹ اور دوسرا یہ چائنا بارڈر بند ہے تو یہ لوگ سفر کر گئے ہیں. ان کا جو منافع ہے یا ان کا جو رائٹ آف ہے ان کو رائٹ آف کیا جائے. اگر یہ نہیں کرنے کی صورت میں یہ احتجاج ہم انشاءاللہ یہ ہنگا ڈسٹرکٹ تک ہم اس کو لے جانے کے پر مجبور ہو جائیں گے. اگر اس کے بعد اگر حکومت پاکستان اور ڈسٹرکٹ نے اگر ہماری بات کو نہیں مانا 3 چیزوں پہ 112 اور یہاں پہ فائر بریگیڈ کا آفس کھولنا, تیسرا یہاں پہ جو ہمارے جس بندے نے اس پانی اس آگ کو بجھایا ہے اس کو وفاقی سطح پہ اس کو پریزائی ملنا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس نے بڑا آفت سے اس علاقے کو بچایا ہے تو اس کو آپ ضرور اس کو کسی قسم کے بھی ان کو بینیفٹ ملنا چاہیے. ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آنے والا وقت میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ڈی سی صاحب یا اے سی صاحب یہاں نہیں آیا تو ہمارا احتجاج جو ہے یہ آج 4 بجے کے بعد ہنزا سطح پہ بازار اسٹیشن کے صدر نے بتا دیا ہے کہ اس کو ہم ہنزا ڈسٹرکٹ تک ہم اس کو احتجاج کو پہنچا دیں گے اور یہ 3 دن 4 دن 5 دن تک چلے گا تو ہمارا یہ احتجاج اسی طرح ریکارڈ ہوگا. اور آج تک اگر اس عمل نہیں ہوا تو انشاءاللہ ہم گلگت بلتستان اور یہ جو ہمارا ایسوسیشن ہے جتنے بھی گلگت سے لے کے یہاں تک ہم وہاں تک اپنی آواز پہنچائیں گے اور انشاءاللہ یہاں کے لوگوں کا جو حق ہے حقوق ہے انشاءاللہ ہم اس کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے. اور پرسنلی کل جو وہ آتا ہم نے اپنے اپوزیشن لیڈر امجد وکیٹ تک ہم نے اپنا یہ پوزیشن آپ لوگوں کا پہنچا دیا ہے اور آج وہ چیف سیکرٹری کے ساتھ میٹنگ میں ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو خبر ملے گا کہ کیوں ہوا, کس لیے ہوا اور جیسے ہوا ہے اس پہ بالکل مذمت کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ معاملات آگے ہم کلیئر کریں گے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہوئی تو میں معذرت خواہ ہوں.
ٹائم کا شارٹ ہے اور مزید مقررین ہے وہ آپ بات کریں گے، تو بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ جناب سیکرٹری صاحب. اس کے بعد میں عوامی نمائندہ سابقہ چیئرمین یونین کونسل جناب برکت اللہ بیگ سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنا اظہار خیال کریں. برکت اللہ بیگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بازار کمیٹی کا صدر اور تمام کاروباری بھائی لوگ، آپ سب کو السلام علیکم. کل جو اس بازار کے اندر ایک آفت پہلے دفعہ ہوا ایسا تو آگ لگ گیا. ہم سب لوگ بھی نہیں تھا، یہاں پہ کوئی موت بھی تھا، سارے لوگ ادھر تھا، لیکن بازار کے نوجوانوں نے یوتھ نے جو کام کیا، یعنی ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگ نے فوراً اگر تھوڑا سے بھی آگے یہ بڑھ جاتا تو یہ پیٹرول پمپ پہنچ جاتا تو یہ علاقہ بڑا نقصان ہو جاتا. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دوسری بات، وہ جو سوزوکی والا بھائی ہے جو مسگر کا، اس نے جو کمالات کیا، اور ہم اس کو بھی گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے. تو اس نے پورا سوچ بازار کو بچایا، کیونکہ چھوٹا چھوٹا مسئلہ گلگت میں ہو جاتا ہے ان کو ایوارڈ مل جاتا ہے، لیکن اس بندوں کو بھی ایوارڈ ملنا چاہیے تاکہ پاکستان لیول پر. اور یہ بندہ نے جو کام کیا، جو خدمت کیا. رہا انتظامیہ ایسی صاحب کو کم از کم تھوڑے سے بھی یہ بھی نہ سوچے اس صاحب. البتہ یہ قوم سویا ہوا ہے، شرافت سے غلط فائدہ ایسی نہ اٹھائے. یہ ہنزا کے لوگ ہیں، یہ گلگت بلتستان کو آزاد کیا ہوا ہے، پاکستان کو حوالہ کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کے اولاد ہے. یہ کوئی اتنا عام چیزیں نہیں سوچے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انتظامیہ. ان کو آنا چاہیے تھا رات کو کہ یہ چیزیں کرے. اور میرا مارکیٹ میں تھا، میرا زمین تھا، وہاں پہ آگ لگا. جب میں ادھر آیا تو لوگوں نے اتنا کام کیا تھا، ان کا سارے چہرے جلا ہوا تھا. اس کے بعد جب میں نے دیکھا وہ تھوڑا بجایا تو یہاں پر کوئی ریٹ ہو گیا کسی دکان پہ نائب تحصیلدار نے. تو اس نے کہا، جب دیکھا تو وہ ولا کٹوایا. لوگ کہتے یار ہمارا ہیٹر ٹوٹ گیا، یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا. جب یہاں پہ آیا تو اس نے جان بوجھ کے گورنمنٹ کے آدمی نے یہاں پر بہت بڑا مشکل کھڑا کر رہا تھا. ہر ایک کے ساتھ کو دھمکی دیا، ہر ایک کو کہا کہ میں آپ کو جہاں تو نوٹ کیا ہوں. یہ چیز ہمارے لیے لڑ رہا ہے، ہمارے لیے کر رہے ہیں. خالی سرکار آ گیا، یہ سارے سسٹم یہاں پہ آ کے یہ چیز ہے. کل تک کم از کم یہاں پہ یہ سب سے بڑا بازار ہے، تو یہاں پہ کم از کم وہ 5 بریگیڈ کا کم از کم وہ ہونا چاہیے تھا. تو یہ چیز نوبت نہیں آ جاتا. آج ہم ان کا مذمت کرتا ہوں کہ جو کل جو ہوا اس کے مشکل حالات کے بعد جب تک یہاں پر انتظامیہ نے جو حرکتیں کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. ایس پی صاحب کو بھی مطلب ڈی سی صاحب اور اے سی گجال کو ان کو آ کے کم از کم لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کا کیا تکلیف ہے، آپ کا کیا سسٹم ہے. یہ بھی نہ سوچے کہ یہ لوگ شاید ایسا ہے ایسا نہیں. ہم بارڈر پہ ہیں، ہم نے 230 کنال زمین گورنمنٹ آف پاکستان کسٹم کو دیا ہوا ہے. آج تک ہمارے چوکیدار نہیں یہاں پہ، اور ہم نے این ایل سی کو دیا ڈرائی پورٹ. آج تک ہمیں کوئی ایک بندہ مطلب وہاں پہ این ایل سی سے بھی باہر گیٹ سے باہر آتے کرنے یہ ہمارا حق ہے، یہ کسی اور کا حق نہیں ہے. ایسی صاحب کے ہمارے ساتھ اس معاملے پر ہم بات کریں گے، لیکن بدقسمتی سے نہ ہمارے پاس اے سی کا کوئی وہ آ گیا، نہ ڈی سی کا. لوکل انتظامیہ نے آج تقریباً 24 گھنٹے سے، اور ہم صبح سے -18-20 پہ اس بازار میں کھڑے، لیکن کسی انتظامیہ نے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا. تو کل عمل اس طرح کی، جب تک اے سی یا ڈی سی لوگ انتظامیہ ہمارے ساتھ آ کے مذاکرات نہیں کرتا، یہ ہڑتال شٹ ڈاؤن کل پایا جائے، ہڑتال مکمل طور پر جاری رہے گا. ہم مطالبات کرتے ہیں کہ جب تک اے سی ڈی سی آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے مطالبات ہمارا حل نہیں کرتا، یہ جاری رہے گا. اور ہم علی آباد
स्टेशन बाजार और गुरमित से हमारे साथ लोग लगे हुए हैं, हमारे साथ बात चल रही है, वो भी मुकम्मल तौर पर हमारे साथ ताउन करने के तैयार है। अगर कल आके ACAT से आके हमारे साथ इसका हल नहीं निकलता तो परसों मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रिक्ट सतह पर हम पायजाम हड़ताल की कॉल देंगे। तो आज हम इसको यहाँ पे डिस्पर्स करते हैं, तो कल भी इसी तरह मुकम्मल तौर पर पायजाम हड़ताल इसी तरह जारी रहेगा जब तक ACT से लोग इंतजामिया आके हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करता। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर रात को भी ACAT से आकर हमारे साथ इस पे बात करता तो हम आपको आगाह करेंगे, तो वरना इसी तरह हमारा ये धरना, ये पायजाम हड़ताल मुकम्मल तौर पर जारी रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज दिन भर जिस